السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایس بی پی پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا میزبان عدیل اظہر. رمضان مبارک آپ سب کو. امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا, روزے اچھے جا رہے ہوں گے. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے ظاہر ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں, اور خاص طور سے جہاں بات ہوتی ہے چیریٹی میں دینے کے حوالے سے. بہت سارے لوگ اپنے پورے سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ بھی رمضان میں نکالتے ہیں. صدقات ہوئے, خیرات ہوئے, یہ سارا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور آف کورس اس وقت پاکستان میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہاں پہ تو اس جذبے کی ہمیں تھوڑی اور ضرورت ہے. اب سے کچھ مہینے پہلے ہی کی بات ہے کہ پاکستان کی اپنی تاریخ کے بدترین سیلاب سے گزرا تھا. پاکستان کا ایک بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ پانی کی زد میں آ گیا تھا. یونائٹڈ نیشنز کے میں نمبر دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 21 ملین یعنی تقریباً 2 کروڑ 10 لاکھ لوگ پاکستان میں ابھی بھی جو ہیں ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تقریباً کوئی 1 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں ان کو پینے کا صاف پانی ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے. سندھ ہی کے صوبے میں کم از کم 20,000 اسکولوں کا کہا جاتا ہے کہ وہ پارشلی یا پھر ٹوٹلی ڈیمیج ہوئے. اور اگر اوور آل اس سیلاب کے نقصان کو جو پاکستان کی اکانومی کو ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً $30 ارب. سو یو کین امیجن ہاؤ بگ اے لاس دیٹ واز فار پاکستان. لیکن ان تمام تر پریشانیوں اور ان تمام تر یہ جو بری خبریں ہم نے پچھلے چند مہینوں میں دیکھی ہیں اس کے باوجود دیر از اے سلور لائننگ. ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی جہاں پہ چیریٹی کی بات آتی ہے, ہم پاکستانی جہاں پہ دوسروں کی مدد کرنے کی بات آتی ہے, اس میں دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوا, مشکل ہوئی, کوئی بھی قدرتی آفت ہوئی, پاکستانی آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ اپنی استطاعت سے زیادہ انہوں نے اپنے بھائیوں کی آ کے مدد کی. اور یہ جذبہ شاید اور زیادہ نظر آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی ڈائسپورا کی, جو غیر ممالک میں مقیم پاکستانی ہیں, ان کا جذبہ آف کورس دید نہیں ہوتا. اسی حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گزشتہ سال روشن سماجی خدمت کے نام سے ایک پروڈکٹ بھی انٹروڈیوس کروائی تھی کہ جس میں انہوں نے ایک طرح کا بینکس کے ساتھ اور ڈفرینٹ چیریٹی آرگنائزیشنز جو پاکستان کی پرومیننٹ چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کے درمیان ایک رابطہ کریٹ کیا تھا, ایک ربط کریٹ کیا تھا, اور جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہو گئی تھی کہ وہ اپنی پسند کی چیریٹی کو پاکستان میں پیسے بھجوا سکیں. جب سماجی خدمت کی بات کرتے ہیں تو چیلنج پاکستان میں بہت بڑا ہے, اور اس چیلنج کے اسکوپ کو, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس کو جاننے کے لیے آج ہم نے ایک پینل کو دعوت دی ہے اپنے اس ایس بی پی پوڈ کاسٹ کے ایک بہت ہی اسپیشل پروگرام میں. اور یہ 2 ایسی آرگنائزیشن سے بلانگ کرتے ہیں, ان کا تعلق ایسی آرگنائزیشن سے ہے جو کہ اپنا تعارف آپ ہیں. ہم بات کریں گے ہیلتھ کیئر سروسز کے حوالے سے, ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور کہنا پڑے گا کہ ان دونوں آرگنائزیشنز, ان کا تعارف میں ابھی کراؤں گا, انہوں نے ایک بینچ مارک کریٹ کیا ہے, انہوں نے ایک معیار بتایا ہے کہ کس طرح ان ایریاز میں نہ صرف کام کیا جاتا ہے بلکہ گرو بھی کیا جاتا ہے, اضافہ بھی کیا جاتا ہے. سو میرے بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ اب تو ماشاءاللہ کہنا پڑے گا کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عبدالباری خان کی. ڈاکٹر صاحب از دا فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف دا انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک آرگنائزیشن جو کہ تعلیم کے شعبے میں کام کر رہی ہے, اور کیا کمال کام کر رہی ہے, دا سٹیزن فاؤنڈیشن. پاکستان میں جب بھی تعلیم کے شعبے میں چیریٹی اور اس کے علاوہ اس میں ایکسیس ٹو ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, تعلیم تک رسائی کی بات کی جاتی ہے, تو ٹی سی ایف کا نام ڈیفینیٹلی ٹاپ پر آتا ہے. ان کے جنرل مینیجر اسفندیار عنایت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتانا چلوں دا سٹیزن فاؤنڈیشن 1800 اسکولز چلا رہی ہے پاکستان میں, پاکستان کے دیہی اور شہری علاقوں میں. السلام علیکم اسفندیار, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, بالکل خیر خیریت سے, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور اب ظاہر ہے اسٹیٹ بینک سے کوئی نہ کوئی تو بیلنس کرنے کے لیے ہونا چاہیے یہاں پہ, تو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر ایکسٹرنل کمیونیکیشن عابد قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عابد صاحب, اینڈ ویلکم ٹو یور اون شو. وعلیکم السلام عدیل, تھینک یو ویری مچ. چلیں جی, اب ہم ظاہر ہے آف کورس ڈاکٹر صاحب سے, اسفندیار سے تو ہم بات کریں گے ان کے رسپیکٹیو آرگنائزیشنس کے حوالے سے, ہاؤ بگ دا چیلنجز. عابد صاحب سے آف کورس ہم بات کریں گے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اس میں روشن سماجی خدمت جو پروڈکٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں پہلا سوال ڈاکٹر باری آپ سے بات کروں گا. ظاہر ہے پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, بہت سارے چیلنجز ہیں,
لیکن یہ چیلنج ظاہر ہے بہت میگنیفائی ہو جاتے ہیں جب ہم ہیلتھ سروسز یعنی ہم اگر صحت کی سہولیات کے حوالے سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب کتنا بڑا چیلنج ہے ایک تو یہ, اور دوسرا ابھی جو سیلاب ہم نے دیکھا, ایک انپریسیڈنٹڈ فلڈ پاکستان میں دیکھا, اس کے بعد سے صحت عامہ, صحت تک رسائی, یہ کتنا بڑا چیلنج اور بن چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدیل, ویسے ہی پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر کا جو چیلنجز بہت زیادہ تھے. انفارچونیٹلی جو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں, وہ چاہے میٹرل مارٹیلٹی ہو یا انفنٹ مارٹیلٹی ہو یا جو ہے نا مال نیوٹریشن کی بات ہو, ہم سب جو ہے نیچے سے فرسٹ یا سیکنڈ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ڈیزیزز ہیں, ہیپاٹائٹس میں ہم نمبر 1 ہیں, ڈائبٹیز میں فاسٹسٹ گروئنگ ملک بنتا جا رہا ہے. اور پھر سیلاب نے تو بہت ساری چیزیں اجاگر بھی کر دی. اجاگر کرنے کے علاوہ بہت سارا جو جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا انفراسٹرکچر موجود تھا, وہ خاص طور پر بلوچستان میں اور سندھ میں وہ تباہ ہو گیا. اب وہ ایک ایمرجنسی بن چکی ہے. اس کا ری ایکشن کرنا, اس کے لیے کچھ کرنا بہت ضروری ہے, اور اس میں سب کی کانٹریبیوشن. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اس سے بہتر قوم کوئی نہیں ہے. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ہوں. کرائسس میں اس سے بہتر قوم کوئی نہیں. وہ 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں, 10/11 کا سیلاب دیکھ لیں, یا آپ ابھی کووڈ دیکھ لیں اور یہ سیلاب دیکھ لیں, جس طرح یہ ریئیکٹ کرتی ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم سب مل کے بیٹھ جائیں اور سوچیں تو انشاءاللہ اس کرائسس سے بھی ہم نکل آئیں گے انشاءاللہ. اسفند یار آپ کے پاس, ڈاکٹر صاحب آپ میں دوبارہ آؤں گا اسپیسیفکلی ذرا میں انڈس ہاسپٹل کے تھوڑی دیر میں ہم ذرا بات کرتے ہیں, بیکاز آپ لوگ بھی ظاہر جاننا چاہیں گے. مجھے یاد ہے آپ سے کوئی 1 دہائی پہلے ڈاکٹر صاحب کو میں نے پہلی بار اپنے ریڈیو پروگرام میں بنایا, تو ڈاکٹر صاحب اپنے پلانس مجھے بتا رہے تھے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے شاید پھر ان کو یاد ہو جائے, میں سوال ڈاکٹر صاحب یہ پیسے اتنے کہاں سے آئیں گے, اور انہوں نے کہا تھا کہ پیسے سمجھ لیں بس ہو گئے. اور ماشاء اللہ آج جب میں دیکھتا ہوں تو ان کا کانفیڈنس اس وقت مجھے بتاتا تھا کہ ہی از آن فار سم تھنگ بگ ماشاء اللہ. اسفند یار, یونیسیف کہ کچھ نمبرز میں دیکھ رہا تھا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ہیز دا ورلڈ سیکنڈ ہائیسٹ نمبر آف چلڈرن آؤٹ آف اسکول, یعنی اسکول سے باہر بچوں کی دوسری سب سے بڑی, کہنا چاہیے نا کہ ایک بڑا ہی ایک خراب ریکارڈ ہے جو پاکستان کے پاس ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے میں جس طرح ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایکسیس ٹو ہیلتھ کی بات کی, ایکسیس ٹو ایجوکیشن کتنا بڑا چیلنج ہے, اور سیلاب کا, بیکاز یہ ایک ریسنٹ کرائسس جس سے ہم گزرے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوا اس پہ؟ اچھا دیکھیں, ایک تو یہ جو آپ نے کہا دوسرا بڑا نمبر ہے, اور پہلا نمبر جو ہے وہ نائجیریا کا ہے. جی. اس میں افغانستان نہیں ہے, اس میں انڈیا نہیں ہے, اس میں بنگلہ دیش نہیں ہے, انڈونیشیا, بڑے ممالک ہے وہ نہیں ہے. دوسرا نمبر, اگر کسی چیز پہ میرے خیال سے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے تو میرے خیال سے وہ ایجوکیشن پہ ہونی چاہیے, کیونکہ سوال کہیں ہے, جواب صرف تعلیم پہ ختم ہوتا ہے. آپ چاہے وہ آپ کا ہیلتھ ہو, سیفٹی سیکیورٹی ہو, آپ کی جینڈر ایکوالٹی ہو, آپ کا اکنامک گروتھ, آپ کی پراسپیرٹی وغیرہ, یہ تمام چیزیں اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں. آج سے 40-50 سال پہلے ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیمانڈ ایشو بھی تھا اور سپلائی ایشو بھی تھا. آج ایجوکیشن جو ہے نا صرف سپلائی ایشو رہ گیا ہے. لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن ہم سپلائی جو ہے وہ موجود, بوائز اینڈ گرلز دونوں, کیونکہ ہمارا جو ہے 1800 سے زیادہ کا نیٹ ورک بہت ریموٹ ایریاز میں, بہت اگین مارجنلائز کمیونٹیز میں ہے. ایز لانگ ایز آپ سیف سیکیورڈ انوائرمنٹ دے رہے ہیں, آپ کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں, آپ افورڈیبل ایجوکیشن دے رہے ہیں, اور آپ کلوز پراکسیمٹی میں اسکول بنا رہے ہیں, دیر از نو ریزن کہ والدین اپنے بچوں کو نہ بھیجیں وہاں پہ, اسپیشلی بچیاں, کیونکہ آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ 50% جینڈر ریشو جو ہے وہ آلموسٹ ہم اپنے تمام اسکولز میں مینٹین کرتے ہیں. That's wonderful. And the flood factor, Asfand Yar, how do you factor in that? اچھا, ہم لوگ ویسے تو فلڈ یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکسپرٹس نہیں ہیں, لیکن جیسے باری صاحب نے ذکر کیا کہ ہر دفعہ جب بھی کچھ اس طرح کی کلیمٹی آئی ہے تو ہم ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اس میں. تو فلڈس میں بھی اس دفعہ ہم لوگوں نے جو ہے 5 ملین میلز جو ہیں وہ ہم نے فوری پرووائڈ کیے تھے. ہم نے 25,000 فیملیز کے لیے جو ہے وہ 50,000 کیش ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اس کا انتظام کیا, تقریباً 70% کوالٹی ڈسٹریبیوٹ ہو بھی چکا ہے. اور تیسرا ہمارے جو ہے وہ اپنے کوئی 144 اسکول جو ہیں وہ پارشلی یا ذرا تھوڑے زیادہ ڈیمیج ہوئے تھے, ان کی ریہیبلیٹیشن. تو الحمد للہ آلموسٹ 100% اسکول جو ہیں وہ اب واپس اپنے فنکشنل ہو چکے ہیں ہمارے. دیٹس بریلینٹ. عابد صاحب, پاکستانی بڑی تعداد میں باہر رہتے ہیں, اور وی آر ویری پراؤڈ آف آر ڈائسپورا جو دنیا بھر میں رہتی ہے.
ہمارے یہاں جو ایک جنرل طریقہ ہوتا ہے وہ ایک انفارمل نیٹ ورک ہوتا ہے نا, جیسے بہن نے فون کیا, بھائی نے فون کیا, میں پیسے بھجوا رہا ہوں, فلانے کو دے دینا, فلانے کو دے دینا. فارمل چینلز کی ذرا کمی ہے, تو اس میں اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں, اگر انٹروڈکشن دے سکیں, روشن سماجی خدمت کب لانچ ہوا, کیا مقاصد تھے, ہاؤ ہیز بین دا رسپانس, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بالکل, تھینک یو عدیل. سو بفور آئی کم ٹو یور کوشچن, پہلے تو میں یہ آپ نے کہا کہ آپ کا پروگرام آپ ہی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں فارچونیٹلی میں اس کور ٹیم کا حصہ تھا جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو متعارف کروایا, اور پھر تھرو آؤٹ ابھی تک ہم اس پر کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ روشن سماجی خدمت ایک بہت ہی ایک ہمارا ایک ایکسکلوسیو امپورٹنٹ ایک پروڈکٹ ہم لے کر آئے تھے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بنیادی طور پر سوچ یہ تھی کہ ہم جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈونیشن میں بہت آگے, اور کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہر سال ڈونیشنز کے صورت میں, زکوٰۃ کی صورت میں یہاں پر. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. تو سنس آئی واز پارٹ آف دیٹ, تو میرے ایک خاصا میں اس کے بارے میں پیشنیٹ بھی ہوں کہ ہمیں اس پروڈکٹ کو اسپیشلی جو ہے ہمیں سب کو ہمیں متعارف کروانا ہے اس پروڈکٹ سے, تاکہ وہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. سو یہ وجہ تھی کہ آج اپنے پروگرام میں آپ پہ کسی کو شک بھی نہیں تھا, لیکن چلیں اگر شک کا تھوڑا بھی شائبہ تھا تو وہ ختم ہو گیا. چلیں جی, اب میں بتاؤں آپ کو, دیکھیے روشن سماجی خدمت بنیادی طور پر تو یہ جو ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. آپ نے جیسے خود کہا کہ بہت زیادہ وہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, تو اصل تھا کہ ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. آپ نے ابھی بتایا کہ وہ اپنے بھائی بہن سے, رشتہ دار سے کہتے ہیں کہ جی آپ ڈونیٹ کر دیجئے. اور بھی طریقے ہیں, جیسے اب جو ہے وہ بہت ساری تمام جو چیریٹیز ہیں ان کی ویب سائٹس ہوتی ہیں. تو پہلے تو آپ کو یہ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ جی اچھا میں کس چیریٹی پہ جاؤں, اور کس چیریٹی کا پھر اس کا کوئی اکاؤنٹ نمبر لوں, یا کوئی اور طریقہ ہے تو اس میں جاؤں. بعض اوقات کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہ پہلے ان مراحل سے گزرنا پڑتا تھا. تو ہم نے اس چیز کو آسان اس طرح سے بنایا کہ روشن سماجی خدمت میں ہم نے وہ تمام بینکس جو کہ روشن سماجی خدمت آفر کر رہے تھے, ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنی چیریٹیز کے ساتھ خود یہ رابطہ قائم کریں, اور وہ جو لسٹ آف چیریٹیز ہے وہ آپ اپنے اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یا اپنے جو موبائل ایپ ہے اس کے اندر اس کو پرووائڈ کریں, تاکہ کسی کو کوئی اکاؤنٹ نمبر ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پیش آئے, یا لسٹ آف چیریٹیز دیکھنے کی ضرورت نہ پیش آئے کہیں اور سے. وہ وہاں پہ جائے اور اسے وہیں یہ لسٹ مل جائے, اور جسٹ ایک کچھ کلکس کے ساتھ وہ جو ہے اپنی یہ ڈونیشن جو ہے وہ اپنی کر سکے. سو بیسک آئیڈیا جو ہے وہ یہ تھا, اور الحمدللہ اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ کافی اس سے فرق بھی پڑا ہے, اور کافی ڈونیشنز اس میں آ بھی رہی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے یہ سلسلہ اور بھی اسی طرح چلتا رہے گا. بالکل, جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عابد صاحب وہ یہ کہ اس میں ظاہر کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت انفلیشن بہت ہائی ہے, کافی لوگ اسٹریچڈ ہیں. ابھی جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بھی اسٹریچڈ ہے. سو جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ظاہر ہے ان کا ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے, اینڈ آلسو ظاہر ہے بہت ضرورت ہے مزید کنٹریبیوشن کرنے کی. میں ذرا آرگنائزیشنس پہ کچھ اسپیسیفکس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر باری ظاہر جیسے کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ ان کی جو فاؤنڈیشن جس کے وہ فاؤنڈر ہیں انڈس ہاسپٹل, کچھ ذرا ڈاکٹر صاحب جو جانتے ہیں کہ انڈس ہاسپٹل آئیڈیا کہاں سے آیا, پھر ظاہر ہے اس پہ پوری ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے, اس پہ تو پوری ایک سیریز بن سکتی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب مختصراً تھاٹ کہاں سے آئی, کیسے سٹارٹ کیا, آج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آگے کیا پلانس ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ کیئر میں ہم سب لوگ جو ہے نا ٹرینڈ ہوئے ڈا میڈیکل کالج سے, جس کے ساتھ سول اسپتال. جی. تو وہاں کے اس وقت کے حالات جو نے مجبور کیا, کیونکہ بستر اور ڈاکٹر تو مل جاتا تھا, باقی اور پاکٹ ہوتا تھا, بستر کے اوپر چادر ہے نہیں ہے, بھی تو گندی ہے. تو غریب ترین لوگ آتے تھے, عام جو تھوڑا بھی افورڈ کر سکتا تھا وہ پرائیویٹ میں کرا لیتا تھا. تو ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا, کوئی اپنی بکری بیچ کے آیا, بھینس بیچ کے آیا. تو ان کی, اور بہت سارے لوگ والدین نے اپنی جوان اولاد کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو مر جانے دے, کیونکہ ایک کو جانے دوں تو 8 کو گھر پہ بچا لوں. تو ہم لوگوں نے ایک آرگنائزیشن پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن بنائی. پھر اس کے بعد بلڈ بینک, پہلے جو ہے نا چلسی موالی خون دیا کرتے تھے, اس سے چھٹکارا حاصل کیا, کیونکہ وہ بلڈ میں ان کے بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا, ہیپیٹائٹس ملیریا, جو آج یہ ہم اتنے نمبرز پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ ایک روٹ کاز تھی. پھر اصل میں جو 1986 میں کراچی میں بام بلاسٹ ہوا تھا, اس نے ہم کو اور زیادہ اس پہ کیا کہ, اور اس وقت پھر ہم نے ایمرجنسی نہیں بنائی. اور پھر پہلی دفعہ جب وہاں پر ڈیڈ باڈیز آئی, میں ہاؤس جاب کر رہا تھا, اس میں سے زخمیوں کو نکالا اور پھر فریش پہ ٹریٹ کیا.
تو احساس ہوا کہ اس پہ کچھ کرنا چاہیے, ایمرجنسی بنائی. پھر اس وقت ایک اچھی بات نظر آئی تھی کہ باہر جو ہے نا لوگوں کی لمبی لائن تھی جو خون دینے کے لیے بیٹھے تھے, لوگ پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے, آپ کو کس چیز کا ضرورت. تو اس وقت احساس ہوا کہ یہ قوم بڑی عظیم قوم ہے. صحیح. تو اس وقت پھر ہم نے ایک کیجویلٹی کو نیا بنانے کے لیے کیا, اور پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو ہم نے منی باکسز دیے, اور 3.6 ملین سے 2.4 ملین ان بچوں نے جمع کیا. یہ سب پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے ایمبیٹ میں تھا. تو اس وقت پھر PWD کی جو روڈ اٹکا ہے ہمارے میں, تو ہم نے اس وقت جب بورڈ لگ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا انشاءاللہ ایک دن ایسا اسپتال بنائیں جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ کرے گا. تو خواب اس وقت دیکھا گیا 87 میں 2007 میں شرمندہ تعبیر ہوا. ایک ہاسپٹل سے شروع ہوا 150 بیڈ سے. بس وہ یقین تھا اللہ پہ کہ اللہ کرے گا, کیونکہ لوگ تو یہ کہا کرتے نہیں ہوگا. 99.9% نے یہی کہا تھا کہ چل نہیں سکتا. صحیح. اور آپ کو جو ہے نا پیسے لینا شروع کریں گے. کسی نے 1 ماہ 6 ماہ سال دیا. تو آج الحمدللہ ہم 15 سال کے اندر کوئی 15 ہسپتال پورے پاکستان میں ہمارے پریونٹیو سائٹ کے, پبلک ہیلتھ کے, پرائمری ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں. بوٹ کلینکس ہیں, موبائل کلینکس ہیں, بلڈ سینٹرز ہیں, ری ایبلیٹیشن سینٹرز ہیں. کوئی تقریباً 2500 بیڈز ہیں پورے اس نیٹ ورک کے اندر. کراچی کے ہاسپٹل کو اور ماہانہ کوئی 5 لاکھ مریض اس پورے نیٹ ورک میں مستفیض ہوتے ہیں. رائٹ. مستفیض پورے مطلب 5 لاکھ کوئی تقریباً 6 بلین ایئر, بالکل بڑا نمبر ہے. ہمارا پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے تھا. آج پچھلے سال جو بجٹ اپروو کرا 45 بلین روپیز. ماشاء اللہ. تو پھر ہماری رجسٹرڈ چیریٹی ہم پاکستان سے بھی کرتے ہیں, پاکستان سے باہر بھی کرتے ہیں. UK میں, US میں, آسٹریلیا میں, UAE میں, سب جگہ الحمدللہ. تو اب کراچی کے ہاسپٹل کو ہم بڑھا رہے ہیں. ایک بڑی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ. کوئی وہ 1350 بیڈ پہ چلا جائے گا زبردست. اس سال کے آخر میں ہم نے ہاسپٹل میں موو کر کے 600 بیڈ ہو جائے گا. لاہور میں 600 بیڈ, بہت خوبصورت ہاسپٹل وہ جوبلی ٹاؤن میں جو. بالکل. تو وہ اس کے 100 بیڈ آپریشن ہو گئے. اس سال کے آخر میں 300 ہو جائیں گے. پھر ہمارا ارادہ ہے کہ مردان میں, پھر اس کے بعد پشاور میں, پھر سیالکوٹ میں, کوئٹہ میں. تو یہ سب ممکن ہوا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, مریضوں کی دعاؤں کی وجہ سے, اور پاکستانیوں کی وجہ سے, پاکستان میں اور پاکستان سے. بالکل. اسفندیار, یہی سوال اگر میں آپ کو پوسٹ کروں, دا جینیسس, دا بگننگ, سٹیزن فاؤنڈیشن کہاں سے آغاز ہوا؟ اینڈ ظاہر ہم نے اسکولس کی تو ظاہر تھوڑا بہت آپ نے انٹرو دے دیا کتنا سا, لیکن تھوڑا سا اگر آپ بیک گراؤنڈ بتائیں آرگنائزیشن کا. جی ضرور. ایک تو میں باری صاحب کی بات سے وہی مجھے آیا یاد کہ وہ دنیا میں کتنا غم ہے, میرا غم کتنا کم ہے. تو واقعتاً صحت کے شعبے میں بہت کام ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے ہی تعلیم کے ساتھ شعبے میں بھی. تعلیم اس کا جو جینیسس ہے یہ 1995 میں 6 دوست تھے, وہ اگین انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اف یو آر ناٹ پارٹ آف دا سلوشن دین وی آر پارٹ آف دا پرابلم. کیونکہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے, گورنمنٹ کو اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کو کرٹیسائز کرنا. تو انہوں نے دے سولڈ سم آف دیئر پراپرٹیز, سم آف دیئر انویسٹمنٹس, اور انہوں نے 5 اسکولوں کا آغاز جو ہے وہ کراچی میں کیا. اور اس خواب کے ساتھ کہ اگلے 20 سال میں ہم لوگ جو ہے وہ 1000 اسکول یونٹس جو ہے وہ پورے پاکستان میں بنائیں گے. سو انیشلی جو ہے وہ پرائمری سے شروع کیا تھا اس کو, لیکن اب الحمدللہ سیکنڈری بھی جو ہے, سو KG سے میٹرک تک جو ہے ماڈل ہمارا ہے. اور ماڈل بہت ہی سادہ سا ماڈل ہے ہمارا, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک تو نمبر 1 یہ کہ غریب بچے کا غریب اسکول نہیں ہے. یہ خوبصورت اسٹرکچرز جو ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت بچوں کے لیے ان کا تحفہ ہے. اس میں وہ تمام ایمنیٹیز موجود ہیں جو کہ بیسک پرائیویٹ اسکول میں ہونی چاہیے. کھیلنے کے میدان سے لے کے, لائبریری سے لے کے, سائنس لیب سیکنڈری میں, کمپیوٹر لیبس جو ہیں. اور کمپیوٹر لیبس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب سیکنڈری میں ہم کوڈنگ پروگرامنگ سکھا رہے ہیں. اینڈ آپ کو جان کے اور زیادہ خوشی ہوگی, سب سے زیادہ میں جب سیلیبریٹیز وغیرہ یا جو لوگ انفلوئنسرز وغیرہ, کہ ہم لوگ ڈیجیٹل سٹیزن شپ بھی سکھا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی اے رسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزن, کہ اس کے بھی کیا آداب ہوتے ہیں. تو وہ بھی کریکلم کا ہمارا حصہ ہے. دوسری یہ کہ ہم کمیونٹی کے قلب میں اسکول بناتے ہیں تاکہ بچہ آرام سے آ سکے, آرام سے جا سکے. کیونکہ ایک اسکول اگر 500 میٹر دور بھی ہوتا ہے تو آپ کی تقریباً 15% فیمیل انرولمنٹ گر جاتی ہے. اور اگر واش روم نہیں ہوتا ہے ورکنگ تو فیمیل انرولمنٹ 0% پہ چلی جاتی. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ 100% فیمیل فیکلٹی ہماری ہے. سو وی آر دا لارجسٹ فیمیل امپلائرز ان پاکستان
after the government of Pakistan. تو ہم صرف تعلیم نہیں دے رہے ہیں, ہم ویمن امپاورمنٹ پہ بھی بہت کلیدی کردار جو ہے وہ ٹی سی ایف ادا کر رہا ہے. تو 19,000 میں سے 15,000 فیمیل امپلائیز ہیں ٹی سی ایف کے اندر. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم فیمیل انرولمنٹ پہ چونکہ فوکس کرتے ہیں, تو آلموسٹ 50% فیمیل انرولمنٹ جو ہے وہ ہم مینٹین کر رہے ہیں پاکستان بھر میں. اور گورننس ایک بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. تو کسی بھی جیسے پروفیشنل ادارے کو جیسے چلانا چاہیے, چلایا جانا چاہیے, اس طرح سے جو ہے وہ اس کو چلایا جا رہا ہے. اور اسفند یا واٹس دی ٹوٹل, جیسے ڈاکٹر صاحب نے اپنا انڈاؤمنٹ فنڈ بتایا, ٹوٹل کلیکشنز یا ٹوٹل بجٹ جو ہوتا ہے, سو ایک سال اتنے سارے اسکولس کو مینیج کرنا کتنا؟ جی, ہمارا ایک بچے پہ جو ہے وہ ماہانہ کاسٹ جو ہے وہ 2,700 روپے آتی ہے, یا 52 لاکھ روپے ایک اسکول کو چلانے میں آتی, جس میں تقریباً 180 کے قریب بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور ہمارے لیے ایک انڈاؤمنٹ جو بہت ایک ہمارا ہے انڈاؤمنٹ فنڈ ہمارا کنونشنل بھی اور شریعہ کمپلائن بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا انڈاؤمنٹ ہے ہمارا وہ رمضان ہے, کیونکہ رمضان میں لوگ دل کھول کے عطیات دیتے ہیں. ہمارا تقریباً 8 ارب کا جو ہے اس سال کا بجٹ ہے آپریشنل ایکسپینسز جو ہیں. اگر آپ اس میں کیپٹل ایکسپینڈیچر لگا دیں تو پھر تقریباً 3-4 ارب جو ہے مزید درکار ہو جاتا ہے اس کے لیے. صحیح. سٹیزن فاؤنڈیشن کی ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے اسفند, وہ آپ کا گلوبل فٹ پرنٹ بڑا اسٹرانگ ہے. لائک میرے خیال سے آئی تھنک یو ہیو گاٹ, اگر نارتھ امریکہ میں دیکھتا ہوں تو شاید ہر ملک کی ایک الگ ٹی سی ایف, کینیڈا الگ ہے, ٹی سی ایف یو ایس اے, آئی ایم شیور ٹی ایس سی ایف یو کے بھی ہوگا, ہے آپ نے بتایا. سو پاکستانیز کا جو ڈیاسپورا ہے, جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی, تو ان کا تو بڑا کرٹیکل رول ہوگا ان دس. بہت زیادہ کرٹیکل رول ہے. ہمیں تقریباً 50% آلموسٹ ڈونیشنز جو ہے وہ ہمارے پاکستان سے باہر سے آتے ہیں, اور 50% جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم جنریٹ کرتے ہیں. ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا, کہ ہمیں اکانومسٹ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ وی آر perhaps the largest network of formally run schools in the private sector. اس کے باوجود TCF is not a household name. So پاکستان میں آج بھی پاکستان کے اندر پاکستانی اور پاکستان سے باہر جو ڈائسپورا ہے وہ نہیں جانتا کہ ٹی سی ایف جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, یا اگر کرتا ہے تو کس اسکیل کے اوپر جو ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم 1800 اسکولس سے اوپر چلا رہے ہیں. ہم پچھلے 28 سال میں ہر ہفتے ایک اسکول کمیشن کر رہے ہیں, اور اس سال ہمارا جو ہدف ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ اگر 3 نہیں تو کم سے کم 2 اسکول ہر ہفتے ہم کمیشن کریں سالانہ, کیونکہ مسئلہ اتنا بڑا ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ دوسری بڑی تعداد ہے بٹوین دا ایج آف 5 and 16 آؤٹ آف اسکول بچوں کی. اور ڈاکٹر صاحب اگر یہی سوال میں جو پاکستان سے باہر بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے رول پہ اگر آپ روشنی ڈال سکیں, کہ بیکاز مجھے اندازہ ہے کہ آپ بھی بیرون ملک ٹریول کر رہے ہوتے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے, اور رسپانس کیسا آتا ہے, کتنی کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کی؟ دیکھیں ہمارا جو پاکستانی ڈائسپورا ہے, کیونکہ ہم بھی رجسٹرڈ چیریٹی تقریباً اب یورپ میں ہم بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ, یو کے یو ایس, اور جیسے ٹی سی ایف کا بھی ایکسپیرینس یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کا جو ہے نا جو فنڈ آتا ہے وہ یو ایس سے آتا ہے. تو ہمارا بھی تقریباً اب اس وقت تقریباً سمجھے سال کا $20 ملین جو ہے نا یو ایس کرتا ہے. $20 ملین. یو کے ہم لوگ تقریباً £3 ملین پہ چلے گئے, جو کہ بہت شروع میں تھوڑا سے پہلے لگتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن آگے بڑھتا چلا گیا ہے, کافی حد تک ہو گیا ہے. کینیڈا بھی اب بڑھ رہا ہے اس کے اوپر. تو نارتھ امریکہ از دا لارجسٹ, اور یو اے میں بھی ہے, پھر اس کے علاوہ دوسرے جو ہے نا ممالک سے بھی ہے. جو اچھی بات نظر آتی ہے نا کہ پاکستانیوں کی جو ریئیکشن ہے نا, اور جس طریقے سے وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کے اندر, جو آپ کے فنکشنس کے ہمارے تو فنڈ ریزرز ہوتے ہیں تقریباً 500,000 لوگ ہیں. اب جیسے زیورک میں ہمارا تھا پہلا تھا, 550 لوگ آئے ہوئے تھے. اب زیورک میں پاکستانی 550 جمع کر لیں, بہت بڑی بات ہے. جب پہلی دفعہ شروع ہو رہا تھا تو ہمارا پہلا بجٹ تھا, تو میں ایک صاحب کے پاس گیا آپریشن ایکسپینس لینے کے لیے. تو انہوں نے کہا کتنا ہے جی آپ کا؟ میں نے کہا جی 24 کروڑ کا بجٹ ہے. کہ ڈالرز میں کتنا ہے؟ اچھے دن تھے, 60 روپے کا ڈالر تھا, آسان تھا. میں نے کہا $4 ملین. صحیح. تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب $1 ملین. ماشاء اللہ. اور جب انہوں نے کہا $1 ملین, میں نے کہا یار یہ تو بہت آسان ہے, 3 آدمی اور چاہیے. اور جب میں وہاں سے اٹھ رہا تھا تو اس شخص نے مجھے کہا کہ سر whenever you are in a financial crunch, I am an email or call away from you. آج 15 سال ہو گئے, I have yet to send him an email or call because اس قوم نے مجھے کرنے نہیں دی.
دس از سو امیزنگ. اور عابد صاحب بڑا کہتے ہیں نا دل بڑھتا ہے اس طرح کی باتیں سن کے, جہاں آج کل ہر طرف کچھ ڈوم اینڈ گلوم سی سچویشن ہے اینڈ آل, اینڈ یا دیز آر ٹف ٹائم آل اکراس دا ورلڈ. یہ ذرا مشکل حالات ظاہر ہے چل رہے ہیں, لیکن جب اس طرح کی آپ باتیں سنتے ہیں تو ظاہر ہے بحیثیت پاکستانی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دیر آر دوز پاکٹس آف ہوپ اینڈ کہنا چاہیے آپٹمزم جو ایگزسٹ کرتے ہیں. اب بہت سارے لوگ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا شاید یہ پوڈ کاسٹ پہلی بار دیکھ رہے ہوں, مے بی ان کو RDA کا زیادہ نہ پتہ ہو, ان کو جو ہے کس طرح وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا ان کے لیے سمرائز کر دیں کہ ہاؤ کین دے کنٹریبیوٹ. بالکل عدیل, دیکھیں یہ ساری بڑی انسپائرنگ سٹوریز ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی, اور TCF کی بھی سٹوری بڑی انسپائرنگ ہے. سو اب آپ دیکھیے کہ اس پوٹینشیل کس قدر زیادہ ہے. نہ صرف یہ تو 2 ادارے ہیں, ان کے علاوہ بھی بے شمار ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور وہ تمام ادارے بھی اسی طرح سے ان کو بھی ڈونیشنز ریسیو ہو رہی ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم مزید کس طرح سے اور آگے لے کے جائیں. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ باہر کس طرح سے ان کو کتنا ویلکم ملا اور کس قدر ڈونیشن دے رہے ہیں. اب آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہمارے اس وقت جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, ایک ایسٹیمیٹ ہے تقریباً 8 سے 9 ملین ہے اس وقت. تو اگر ہم ان کو ریچ آؤٹ کر سکیں, اور اس وقت تو ڈاکٹر صاحب وہاں ٹریول کر کے جا رہے ہیں اور پھر لے کر آ رہے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں سے ہی بیٹھے بیٹھے جو ہے ان کو یہ سہولت مل جائے کہ وہاں سے لوگ جو ہے وہ ڈونیشنز آٹومیٹکلی کر سکیں. تو یہ جو ایک پروسیس ہے یہ ہم RDA کے تھرو جو ہے وہ اس کو آسان بنا رہے ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں آف کورس ابھی بہت زیادہ لوگ شاید نہ جانتے ہوں, اور جاننا ایک سلسلہ جو ہے وہ ایک چل رہا ہے. اس کے بارے میں بتاتا چلوں مختصراً کہ ہم نے ستمبر 2020 میں یہ انیشیٹو لیا تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا. اب بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ ہم جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بغیر پاکستان آئے ہوئے یا ایون پاکستان کی ایمبیسی میں گئے ہوئے, بغیر کسی جگہ جائے, بغیر وہ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ کھول سکیں پاکستان میں, اور اس کو اسی طرح سے استعمال کر سکیں جیسا کہ وہ جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں وہاں اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں, اور اس کے لیے وہ استعمال کر سکیں. تو یہ بیسک آئیڈیا تھا, اور اس چیز کو پھر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو ٹیکنالوجیکلی ممکن بنایا, کچھ ریگولیشن میں بھی تبدیلیاں لے کر آئے, اور یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے ہم نے انٹروڈیوس کیا. اور پھر اس کے اندر رہتے ہوئے پھر ہم نے جو ہے وہ مختلف قسم کی پروڈکٹس جو ہے وہ بھی آفر کی, کہ تاکہ اس سے ان کو آسانی ہو کہ وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم نے کہا کہ جی روشن اپنا گھر جو ہے وہ آپ لے آئیں, اس کے ذریعے وہ گھر یہاں پر خرید سکتے ہیں یا اس کے لیے قرض بھی لے سکتے ہیں. اور اس طرح سے اسی طرح روشن اپنی کار ہم نے انٹروڈیوس کی کہ اگر اپنے گھر والوں کو کوئی گاڑی دینا چاہتے ہیں تو وہ کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ روشن سماجی خدمت ہم نے انٹروڈیوس کیا کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پر ڈونیشن دے سکتے ہیں. طریقہ کار بہت آسان ہے, اگر کسی کو اس کے بارے میں مزید جاننا ہو تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. وہاں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے پیج پر ان تمام بینکس کی فہرست ہے کہ جو یہ اکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں, اور اکاؤنٹ کھولنا بھی بہت آسان ہے. میرے خیال سے 24 گھنٹے کے اندر اندر اکاؤنٹ کھل سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ آپ وہ تمام انفارمیشن آپ ساتھ رکھ کے بیٹھیں, اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ کھول لیں, اور اس کے بعد آپ اپنی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا ابھی تک کی جو اس کا جو سفر ہے ہمارا وہ خاصا ہمارے لحاظ سے خاصا کامیاب ہے. تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اور اس میں ابھی ہم نے حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایک مائل اسٹون اچیو یہ کیا کہ $6 بلین جو ہیں وہ ہمارے اس RDA کے ذریعے جو ہے ہمیں وصول ہوئے ہیں. اور یہ یہاں پر انویسٹ بھی ہو رہے ہیں, فار ایگزامپل نیا پاکستان سرٹیفکیٹ بھی ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں. یہاں پر لوگ اپنے فیس پے کر رہے ہیں یا کوئی اور پیسے کسی کو ٹرانسفر کرنے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی مدد سے ہو رہی ہیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ عابد صاحب, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, ایز آلویز گریٹ انسپائرنگ ٹاک فرام یو, بہت مزہ آیا سن کے. گڈ لک فار آل یور انیشیٹیوز. اینڈ اسفندیار, تھینک یو ایز آلویز, keep up the good job. I think TCF must become a household name in Pakistan, جو آپ لوگ ریولوشنری کام یہاں پہ کر رہے ہیں. So thank you so much for watching this episode of SBP podcast. ایک بہت خاص ایپیسوڈ تھی, آف کورس رمضان کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا, آپ کی ملاقات کروائی ان 2 بہت زبردست آرگنائزیشن سے, جو کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اپنے آپ میں ایک بینچ مارک ہیں پاکستان میں, ہیلتھ سروسز ہوں یا ایجوکیشن کے حوالے سے. سو ویل دا اونس از آن اس ناؤ, اب ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم کس طرح ان کی مدد کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اسپیشلی جو غیر ملک میں ممالک میں مقیم پاکستانی ہیں, پاکستانی ڈایاسپورا ہے,
نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں وہ کس طرح RDA کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اپنے وطن عزیز کی مدد کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا یہ اسپیشل پروگرام اچھا لگا ہوگا, پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ عدیل ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا SBP پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.